ہوں ایک نواز جیلم دا باندر آیا جے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. میں نہیں کیا میں کہ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں میں کیا ہاں ہن سمجھ لگی ہے. اب میں کہا تیرے تو وڈی وڈی چبڑا آئیاں تے چلیاں گئیاں تو تے شے ہی کوئی نہیں. میں یہاں بیٹھ کے پوری دنیا کو تیری اوقات کیا ہے. تو یہ بھی رسول اللہ کے خادم کے پیچھے ختم نبوت کے اس مجاہد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہے کہ نہ چشتی رسول اللہ پارٹی بچی نہ تھانوی رسول اللہ نہ شبلی رسول اللہ سارے بابے وڈ کے پرے مارتے ہیں. بات تو صحیح ہے تو شے ہی کوئی نہیں. میں تو انہوں کار تک پہنچا کے آواں گا منجی ٹھوک دیں گا تہاڈی میں. توجہ ہے نا نہیں ہمیں وہ چاہیے جو عقیدے اور مسلک کا پکا بندہ ہو. ہائے 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 بات دور چلی جائے گی ذرا واپس پلٹی ہے. میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں. تو یہ ایک زمانہ آتا ہے بڑا برا وقت آیا ہے جی بریلویاں ہوتے یقین کرو انہوں نے کدے سوچا بھی نہیں سی بڑا ہی برا وقت آیا جی. اور پھر ادھر دیکھیں آپ میں سے نا کئی بندے ساڑھے کانچ کے اتاری صاحب کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں بابا جی تسی تے شے ہی کوئی نہیں. یار آج کل نا ساڑھے دو چار منڈے آت وہ مرجے نو بڑا سن دے. کتنا اچھا وقت تھا لوگ اپنے اپنے علماء کے پاس جاتے تھے ان سے مسئلے پوچھتے تھے پھر انجینئر آ گیا. میں کیا شکر ہے عالم نو نہیں سن دے جاہل نو ہی سن دے. انہوں تو تواڈے کار والے بھی نہیں سن دے وہ بھی چھپ چھپ کے انجینئر دے کلپ سن دے نے. وہ تو جاہل ہے. تو سب تو بڑا ہو ہے. نہ تسی کدی حضرت سنیا نہ علامہ سنیا مرزا تے انجینئر. تمہارا یہ منہ نا کسی گٹر سے کام نہیں ہے. گٹر کا بھی ڈھکنا اٹھاؤ نا بدبو ہی نکلتی ہے. تمہارا بھی منہ جب بھی کھلتا ہے نا اس میں سے کوئی گند ہی نکلتا. حالانکہ او دا کام میں رکشے کھول کے کسے تیرے منہ جوابی یہ تو تہاڈی مت ماری گی بندہ انجینئر ہے کیسے حدیث سمجھے گا. اور یہ میں نے گدڑ سنگھی جو ہے اعلیٰ حضرت سے سیکھی ہے. اینی جی پوڑیاں لکھی اسام الرحمن چک کے رکھ چھڑے سارے فرقے اور اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل میں نے کی ہے. اعلیٰ حضرت بھی چک کے رکھ چھڑے. حدیث سمجھنی تے پتر ساڈے کول آ جننے جوگے ہے تینوں سمجھاواں گے پتر. رکو ذرا صبر کرو. بندہ یہ کہہ رہا جی سوال یہ لکھا ہے کو مرزے دا مطابق ماما سوال دا جواب دے یہ کیڑی گل تو کر رہے ہیں. شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں تیر چبل جان دی جان لکھے ہے. ایت یار پرچی لکھن والا کو مینوں انٹرنیشنل بدتمیز بندہ لگدا ہے. ایت کو چبل بندہ لگدا جنے لکھی ہے اور یہ لفظاں تو پتہ لگدا ہے کنفرم بغیرت میرا گل نوٹ کر. اب ذرا دیکھیں یہ ٹرم مولوی جنی موٹی گال کاٹ سکتا ہے نا عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. یہی نہیں ابھی اور سنیے. کھچ دی کھچ وڑ گیا تو مجمع دے وچ تواڈے ورگیاں 100 چبڑاں ویکھیاں ایڈی سونی تقریر ہوئی تو وچ کھچا مارنا ہے. اسی استاداں دے سوٹے کھادے نے اسی تینوں سمجھاواں گے. یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. یہ آپ کو دین سکھائیں گے اور یہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. آپ تے ٹر جاؤ پہلے جنت. ایسا چک پایا یقین کرو سارے دی چیخاں نکل رہی ہیں. اس ٹائم آپ کو کسی بھی مکتب فکر کے بڑے عالم کا کوئی دین کی خدمت والا کلپ نظر آ رہا ہے؟ سارے مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ پڑھنے پڑھانے سے بات بنتی ہے. یہ کہتا ہے مجھے یہ سمجھ آئی ہے تینوں جو سمجھ آ گئی تو ساڈے تے مسلط ہو جائیں گا. اللہ دے بندے میں کیمیا والی مشین آن کیتی ہے تو میری مجبوری ہے. میں جب بھی علاج کروں گا چیخیں نکلیں گی. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جاہل ہے پرلے درجے کا. چپ کر بکواس بند کر. میں نے کہا جناب دیکھیں ایک لفظ ہے میں پردے میں رہ کے کروں گا. اچھا اے مذہبی لینے چو کنجر آیا جے سالے مٹھائی کی دکان پہ لے کے جاؤں گا 200 میں بک جائے. اور یہ بات سنو جو میں کہہ رہا ہوں. کیا میں نے کہا یہ بازاری مذہبی بازاری عورت کی طرح ہے. ان لوگوں کا غصہ بالکل جینون ہے. جب یہ بند گلی میں آ چکے ہیں تو غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں. آیا چند کمینے بغیرت اس کی طرف توجہ کریں گے تو جدوں نہ مار کھانی ہے ہن کئی چھڈی جاندے جے. روک تیرے کو بتا. تمام سیاسی وابستگی سے لا تلفی کا اعلان کرتا کوئی بھی جماعت بے شمول تحریک لبیک پاکستان سے سیاسی وابستگی سے اعلان لا تلفی کرتا ہوں. تمام ادارے نوٹ فرما لیں. انشاءاللہ میں آئندہ ملک پاکستان افواج پاکستان کے ساتھ وفادار رہوں گا. بیک دانستہ طور پر ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے. اس لیے ہم سب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم سب تحریک لبیک سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں. میں کہا تسی آپ پہ منو گے تہاڈا پیو بھی مننے گا. میوزک
مجھے اس زبان کے استعمال کرنے سے پرسنلی کوئی دکھ نہیں ہوتا. اس سے زیادہ لوگ میرے اوپر بھونکتے ہیں جب مجھے قادیانی کہتے ہیں. اور کون لوگ قادیانی کہتے ہیں؟ جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کلموں کو انڈورس کیا ہوا ہے، مناظرے لڑے ہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکووں. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہیں. اندازہ کرے اپنے بزرگوں کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان سٹیک پہ لگاتے ہیں. یہ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں، ہم ہی بتا دیتے ہیں اور کیا ہوں. سلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. واقعی بڑی کمینگی حرکت کی تھی ہے تو، واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے. اس کا ایک چمچہ میرے پاس آیا، میرے اسٹوڈنٹس تھا، ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. وہ یہ کہتا جی آپ ہمیں مطمئن کر دیں. میں کہا کئی ابے تے بھی مطمئن نہیں ہوتے، میں تینوں مطمئن کیویں کراں. چلے میں آپ کے کہنے پہ آپ کو ایک پھکی دے دیتا ہوں جو میں نے دی ہے. آج تک اس پھکی کے بعد ڈکار ہی آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو آڈا کیڑا کیڑا بابا ہے جدا پیو نہیں پہلا بتا. دیکھا کیسا چک بدنم ہے. ایک مارنا ایک. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی کسی ولی اللہ کا تعارف کرائے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لوگ اس کا مطلب کیا لیں گے؟ اور اس کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں اب بات میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں سادہ بندہ ہوں، حضرت عطار کا نوکر ہوں. آپ کو پتا گھم گھما کے میں بات نہیں کرتا. مست جوک مارا. لیکن میں نے ایک گل دا جواب دے. انہیں آخیا جی پوچھو. میں نے کہا ایمان سے بتا اس بر صغیر کے خطے کے اندر اسلام کس نے پھیلایا؟ بتاؤ. منصف ہفتے کا ٹائم ہے. مرزا کہتا قیامت تک دا ٹائم ہے. قیامت تک دا ٹائم صرف شیطان کھول جائے، یاد رکھ لو. ٹائم قیامت تک ہے. ہاں ٹائم قیامت تک. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں انہیں شیطان سمجھتا ہوں تو اس لیے قیامت تک ٹائم دے رہا ہوں، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی نا قیامت تک کے لیے. یہ میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ نہ تم جواب دے سکتے ہو نہ تمہاری آنے والی نسلیں جواب دے سکتی ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے. حق بولنا ہے. ٹائم قیامت تک ہے. تو میں کہ بزرگاں نے اسلام پھیلا کے ساڑیاں نسلاں نو مسلمان کیتا ہے. تسی کہندے ہو بابے شاہی کوئی نہیں، تسی سکھ مرنا سی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری المتوفا 465 ہجری، حضرت باجزید بستامی المتوفا 261 ہجری، حضرت معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی بزرگی اسٹیبلش ہے اور اس پر اجماع اور عملی تواتر ہے. اور ان لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے. لہذا اب ایک کام چک کے بھی رکھنا، تسی چپ رہنا ہے. یعنی یہ وہ اینڈ پہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کی بزرگی مسلمہ ہے. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھا کر بزرگ ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو جرمنی میں تو قادیانیوں نے ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا ہے جسے وہ اسلام سمجھتے ہیں. جس طرح بریلوی جو اسلام سمجھتے ہیں جب تک وہ بریلوی نہ ہو جائے اس وقت تک تو مسلمان نہیں مانتے نا. جو بندی بھی اسی اسلام کو مانتے ہیں جو دیوبند کی تشریح والا اسلام ہے. تو کیا وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے قادیانی وہ بزرگ ہو جائیں گے؟ چلیں یہ تو بہت ورسٹ مثال ہے، آپ کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگی. اس سے آسان مثال، ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ قادیانی تو نہیں تھے نا، اہل حدیث مکتب سے اٹھے تھے نا. انہوں نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور اس مقدس جرم کی وجہ سے انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ اس زمانے کا سلطان الہند مان لیا؟ ہند میں ہی کلمہ پڑھایا نا. یہ مفتی صاحب ان کے لیے پتہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ٹی وی میں، مین ٹی وی چینل پر. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں، تیرے تو بڑا ذاکر نہ لائق بلکہ ذکر نہ لائق آیا سی. او نہ ریا پتر، او تو تے شے کوئی نہیں، او تو تے شے کوئی نہیں، جھوٹے. ذکر جو ہے نا وہ عربی زبان کے اندر یعنی مرد کی شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور عام بندوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے. تو تم نے سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ تو پتہ یہ کیا کہیں گے؟ جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تھوڑے بابیاں دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. اپنے ناماں دے کلمے پڑھانے لے ہو. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. لے جاؤ اپنے بابے تو، ہاں دبو انہوں جا کے ہوں. جی عقیدے ٹھیک نہیں ہے. نہیں آپ تو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھایا ہے.
ओ नहीं जी, अल्लाह भी फासिक से भी काम ले लेता है जी दीन का। जी वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक फासिक से भी अल्लाह ताला ने दीन का काम लिया था, एंड पे उसने खुदकुशी कर ली। नबी इस्लाम ने कहा फासिक से भी अल्लाह ताला दीन का काम ले लेता है। हाँ, आए हो ना दाढ़ ले। हाँ, चला कि तुम्हारे बुजुर्गों के बारे में हम क्या सोचते हैं, जो कुछ तुम दूसरों के बुजुर्गों के बारे में सोचते हो। जी बुजुर्गों का, उलमा का एहतराम नहीं करते, तुम करते हो दूसरों का एहतराम। अपने बुजुर्गों को रहमतुल्लाह अलैह, दूसरों के बुजुर्गों को मरहूम। शुक्र करो कि हम उन्हें मुसलमान समझते हैं, वली नहीं मानेंगे। हाँ, सहाबा और अहले बैत के बारे में कोई गलत बात होगी, हम आगे बढ़कर दिफा करेंगे, उनकी वलायत भी मानेंगे, उनका दिफा भी करेंगे, क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। तुम्हारे बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े, तो हड्डी वर्गी झूठा खिलौती है। भाई कैसी लगी आगे स्वाद?